نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت اور قرأت کی جائے گی، جس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورۃ الانعام یہ مکی سورت ہے، اس کا نام انعام ہے۔ اگر الف کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر پڑی جائے تو بنتا ہے انعام، جس کا مطلب ہے تحفہ، ہدیہ، اور یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا انعام، اور انعام کا مطلب ہے چوپائے، جانور۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو مشرکین جانوروں کو حلال اور حرام سمجھتے تھے اور مختلف بتوں کے نذرانے چڑھاتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ مکی سورت ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ میں مختلف مشرکین کا بیان، توحید کا بیان اور ایمان اور عقائد کی درستگی کے حوالے سے مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا، اور وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور وہ سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف اپنی صفات اور قدرت کی مختلف آیات کو، نشانیوں کو بیان کرتا ہے اس بنا پر کہ تاکہ اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل مضبوط ہو۔ تو اس لیے اس صورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات اور قدرت کی مختلف نشانیوں سے ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ پہلے لوگوں کا جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا محبوب اگر ہم اس قرآن کو کسی کتاب میں، ورق میں، کاغذ میں وہ لکھ دیتے جس کو یہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوئی کلام ہے۔ اور اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو کیا تم تب ایمان لے آؤ گے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ تم ایمان لانے والے ہو ہی نہیں۔ پھر اس میں اللہ رب العزت جل شانہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ رب العزت جل شانہ کو تکلیف میں تو پکارتے ہیں اور خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں، ان کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوشی اور غمی ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اسے کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا پھر اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر فرمائیں گے کہ ہاں بھئی لاؤ اپنے شرکاء کو جن کے بارے میں تم جو ہے وہ مختلف گمان میں مبتلا تھے۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کیا ان کے پاس کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، دل نہیں ہیں، تو پھر یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے، اور پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات اور اللہ کا کلام اور اس کی باتیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر 31 میں تحقیق وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ سے ملاقات برحق ہے، تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا سامنا ہوگا، تو پھر یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے، اور جو یہ عقائد رکھ رہے ہیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل اور کود ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھی بنا رکھی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ اے محبوب آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر آیت کو نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو جانتے نہیں، یعنی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں اور جتنے بھی پرندے ہیں وہ سب کے سب فرمایا تمہاری طرح ہی ہیں۔ تمہاری طرح سے مراد یہ ہے کہ ہر جانور اور ہر پرندے میں کوئی نہ کوئی ایک عادت پائی جاتی ہے، جو انسان کے اندر بھی وہ عادت موجود ہے، اور انسان جو ہے ان تمام پرندوں اور جانوروں کی عادات کا مجموعہ ہے۔
اگر کتے کے اندر ایک عادت ہے، کسی کوے کے اندر ایک عادت ہے، یا کسی جانور کسی پرندے کے اندر کوئی ایک عادت ہے، انسان وہ ہے جس کے اندر ہر پرندے اور ہر جانور کی عادت کو رکھ دیا گیا ہے، اور اس بنا پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کر کے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ نہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ہاں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور جب مجھ پر وحی آتی ہے تو اسی وحی کے ذریعے میں غیب کی خبریں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اسی وحی کے ذریعے میں تمہیں مختلف باتیں بیان کرتا ہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیں اندھا اور دکھیارا جو ہے، یعنی کہ اکھیارا جو دیکھنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے والے اور کافر یہ دونوں بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی آیت نمبر 58 کے اندر کہ اے محبوب اسی کے پاس ہے سارے غیب کی چابیاں، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی کا ہے اور جو کچھ طری کا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی پتا بھی اپنے درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو زمین میں بیج لگایا جاتا ہے وہ اندھیرے میں ہے یا روشنی میں ہے، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں واضح طور پر بیان نہ کر رکھی ہو۔ یہی وجہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے کہ اگر اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو اس کو بھی میں قرآن میں تلاش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر بات کو وضاحت اور تفصیل سے بیان کر رکھا ہے، ہاں انسان کی رسائی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں تک نہ ہوتی ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہی ہے جو تمہیں مارے گا، اور پھر وہی ہے جو تمہیں قیامت کے روز جمع فرمائے گا، اور تم سب اس کے حضور جمع ہو جاؤ گے اور حاضر کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کون ہے کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، اور کون ہے جو تمہیں مختلف بیماریوں سے صحت عطا کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ اور اے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض برتتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ مختلف باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے، تو لہذا ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ایسے ظالم قوموں کے ساتھ نصیحت آ جانے کے بعد نہ بیٹھا کرو۔ تو صحبت کا اثر جو ہے یہ برحق ہے، اچھی صحبت ہوگی تو اچھا اثر چڑھے گا، اور اگر بری صحبت میں انسان بیٹھے گا تو پھر اس کا برا اثر بھی نکلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیان جو انہوں نے اپنے باپ یا اپنے چچا آزر کے حوالے سے بات بیان کی، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ آزر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، والد ہیں یا چچا ہیں۔ تو بعض نے کہا اب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ چچا کے لیے ہوا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہ تھا۔ البتہ جو ہے وہ چچا کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، اور بعض نے کہا نہیں آپ کے والد جو طارق تھے وہی جو ہے وہ مشرک تھے، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیان کہ جو وہ رب کی معرفت اور رب کی تلاش میں انہوں نے دیا، کہ جب ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ چمکنے والا ہے، کہیں یہ تو نہیں میرا رب، پھر چاند کو دیکھا تو کہا کہیں یہ میرا رب تو نہیں، جب وہ غروب ہو گیا تو پھر سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہے، لگتا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے نہیں میں تو اس کو رب مانوں گا جو چاند سورج اور ستاروں کو نکالنے والا ہے۔ پھر اس میں وہ الفاظ آتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں تو ان سب کی طرف متوجہ ہوں گا، کہ ان سب کے رب کی طرف متوجہ ہوں گا کہ جن ساری چیزوں کو وہ بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 82 سے لے کر اور 87 تک 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور کسی نہ کسی طرح سے ان کے ضمن میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ اسی سورہ مبارکہ میں
کتاب کی حقانیت اور وحی الہی کی حقانیت اور کتاب کو جھٹلانے والے اور وحی اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیج سے پودے کو نکالنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اور زندہ کو مارنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی مختلف نشانیوں کو بیان کیا گیا، پانی جو برستا ہے آسمان سے اس کی مثال دی گئی، جو مختلف قسم کے پھل ہیں جس میں زیتون اور انار اور انگور ان کا ذکر کیا گیا، اس کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آتا ہے۔ 7ویں پارے کا آخر ہے جس میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ رب جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہاری ہر بات سے وہ باخبر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، اور منع کیا جا رہا ہے نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو غیر مسلموں کے خداؤں اور بتوں کو گالی دینے سے، کہ ان کو گالی نہ دو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں اور باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کسی کی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں اور اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ انسان خود ہی اپنی ماں اور باپ کو گالی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر بھی اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو یا گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہنے لگ جائے۔ تو یہ کتنی پیاری ایک حکمت بھری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اے محبوب اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کرتے اور مردے بھی کلام کرتے ان سے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں اکثر لوگ جاہل ہی ہیں کیونکہ یہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے محبوب بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اور جانور ان کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور جو جانور مر جائے تو فرمایا کہ وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں البتہ الا مضطررتم الیہ، اس میں اضطراری حالت کو بیان کیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شے نہ ملتی ہو انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ بقدر ضرورت جس سے اس کی جان بچ جا سکتی ہو وہ کسی حرام شے کا استعمال کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے رخصت ہے، عزیمت نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ اس میں یہ بات بیان فرماتا ہے ان لوگوں کا، ان کافروں کا بیان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اعتراض کیا کہ یہ نبی کیوں بن گئے، ان کو رسالت کیوں دی گئی، رسالت کے حقدار تو بڑے بڑے سردار تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے منصب رسالت کس کو عطا کرنا ہے، رسالت کا تاج کس کے سر پر سجانا ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اسی سورہ مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اے جنوں اور اے انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے ہیں جو تمہارے اوپر میری آیات کو بیان کرتے ہیں، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے اور انکار کیوں کرتے ہو، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں۔ جانوروں کے حوالے سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مشرکین مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے اور مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، اور بعض جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے، اور بعض جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے، اور بعض جانوروں کو وہ اپنے بتوں اور بت خانے کے جو مجاورین ہوتے ان کے لیے وقف کر دیتے۔ تو اس طرح کی انہوں نے مختلف تقسیم کر رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا انہی بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے، تم خود سے کسی شے کو اپنے اوپر حلال یا حرام نہ ٹھہراؤ، یہ جائز نہیں۔ مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اونٹ کا ذکر کیا، گائے کا ذکر کیا، بھیڑ کا، اور یہ بھیڑ کی تمام اجناس، دمبا، بکرا وغیرہ، اس کا ذکر اسی کے ضمن میں کیا گیا۔ پھر جو جانوروں کے مختلف اعضاء کو اپنے اوپر حرام کر لینا اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں الفاظ آتے ہیں او مختلط بعظم، کہ جو ہڈی کے ساتھ ملا ہوا گوشت ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا خون ہے کہ اگر ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، ویسے خون تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں پر عظم کا لفظ جو آیا ہے اس کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم تسبیح تراویح پڑھتے ہیں اس میں الفاظ آتے ہیں سبحان ذی العزت والعظمتی، یہ عظمتی لفظ نہیں ہے، زوئیں کے اوپر اگر جزم لگائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، تو یہ عظمتی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اعظماتی پڑھا جائے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم یا بڑائی۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کی شان وہ بڑائی والی ہے۔
اس کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، انصاف قائم کرو اور عدل کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت جل شانہ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا ہم اس کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اس کو کر کے دیں گے، اور جو کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کا گناہ اور اس کا وبال اس پر اتنا ہی ہوگا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کو عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی نبی یا کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی، اور ان میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ میرا وہ امتی جو نیکی کا ارادہ بھی کرے گا اللہ تب بھی اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لے گا تو اس نیکی کے ثواب کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دے گا، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو فرمایا اس برائی کو ایک ہی برائی لکھا جائے گا، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس برائی کے ارادے کو برائی نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ اس کو واقع نہیں کر لیتا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور بالخصوص توحید کا وہ پیغام جو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا اور میری نماز سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ وہ آزمائے جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے، اور اس میں یہ جو غریبی امیری، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی زیادہ اچھا کوئی کم، کوئی ذات پات کا فرق اور مختلف چیزوں کا فرق، یہ اس لیے ہے تاکہ کائنات کا نظام چل سکے، ورنہ اگر سارے ہی امیر ہوتے تو پھر غریبوں کا کیا بنتا، اگر سارے غریب ہوتے تو پھر جو ہے وہ بھی نظام نہیں بننا تھا۔ تو یہ جو امیر اور غریب، تو اس میں بہت زیادہ اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے حکمتیں کار فرما ہیں۔ آخری الفاظ ہوں گے آج کی نماز تراویح کی قرات کے، ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد حساب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی جملہ تعلیمات و احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔